نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے اور ملک بھر میں والدین اور بچے ایک بار پھر سے نئی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ سکولز کا رخ کر رہے ہیں، لیکن ہر نئے تعلیمی سال کے آغاز پر والدین کو ایک بڑے فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں سکول بھیجا جائے، کون سا سکول ان کے لیے بہترین ہوگا، اور بعض والدین یہ بھی سوچتے ہیں کہ کچھ عرصہ مزید ہوم سکولنگ یعنی کہ انہیں گھر پر ہی پڑھایا جائے یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ آج کے دور میں تعلیم صرف کتابی علم تک محدود نہیں رہی، بلکہ بچوں کی شخصیت سازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کریں، اور معاشرتی تربیت میں بھی اسکول کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ اسکول کی جو سلیکشن ہے وہ والدین کے لیے ایک بڑی آزمائش بھی بن چکا ہے، کیونکہ ایک اچھا اسکول نہ صرف تعلیمی معیار بلکہ بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشوونما میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہوم سکولنگ کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ بہت سے والدین ابتدائی سالوں میں اپنے بچوں کو گھر پر تعلیم دینے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ ہوم سکولنگ کب تک کی جائے اور کب سے ہم بچے کو باقاعدہ اسکول کے ماحول میں لے جانے کے لیے اس کے لیے سازگار رہتا ہے۔ آج ہم انہی سوالات پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر سمن راؤ، جو کہ ہمیں تحقیق کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، اپنی تعلیم کی بنیاد پر قیمتی مشورے دیں گی۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے جو مناسب عمر ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ایج میں ہمیں بچے کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے، اور ہر بچے کے لحاظ سے کس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جائے؟ ہر بچہ مختلف ہے۔ دیکھیں، اگر ہم آئیڈیل سچویشن کو اور پریکٹیکل لرننگ کو فالو کریں تو ایک جو آئیڈیل ایج ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کی، دیٹ از 6 ایئرس۔ دیکھیں، اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بچوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سکھا دینا کہ میم کی ڈنڈی کو اوپر بنا دیتے اور نون کے اندر نقطہ بنا دیتے، پیرنٹس حالت ڈال دیتے کہ ہمارے بچے بڑے قابل بن گئے، ان کو سب کچھ آ کے۔ یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو جاہلیت ہے کہ آپ اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ آپ نے اپنے بچے کو بیہیویئر سکھانا تھا، اس کی ڈیولپمنٹ سکھانی تھی، اس کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں سکھانی تھی، اس کے اندر پرسنالٹی کو گروم کرنا تھا، اس ٹائم پہ آپ اس کو ABC اور 1 2 اور الف ب کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ دیز تھنگز آر امپورٹنٹ، بٹ تربیت is not related to academics۔ ایکڈیمکس بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے تربیت آتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ میموریز کریٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ یار میرے بابا گھر آئے تھے تو میں ان کے ساتھ لوڈو کھیلی تھی تو میں نے کیا سیکھا تھا، وہ جب گھوڑا بنے تھے تو میں ان کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا، وہ کیا میموریز تھیں، انہوں نے مجھے کیا سکھایا تھا، ہم سب نے مل کر کوکنگ کی تھی۔ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا آپ نے خود کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ نے اسلام دعا کیسے کرنی ہے، آپ نے سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے ایکڈیمکس کو بھی ساتھ ساتھ فالو کریں۔ لیکن امپورٹنٹلی ہم لوگ امریکہ کو، جاپان کو، چائنا کو پتہ ہے ویسے تو بہت فالو کرتے ہیں، اس چیز میں ہم انہیں فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ بچوں کی سکولنگ جو ہے وہ 6 ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اگر دیکھیں اتنا بڑے بڑے کنٹریز جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی پیٹرن کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر تو 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے نا۔ یہ کیسے بھیج دیتے ہیں 3 سال؟ دیکھیں بچہ بہت چھوٹا ہے جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو صرف آپ یہ سکھا دیں کہ ABC لکھنی کیسی ہے تو یہ تو کسی طرح کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے یہ۔ ہاں، آپ اس کو یہ سکھائیں کہ آپ نے پرابلم سالونگ سکلز کس طرح سے اڈاپٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو معاشرے میں لے کر کیسے چلنا ہے۔ ہم یہ جو ایجوکیشن آپ کو کروائیں گے اس کا پرپس کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ اس کی سیلف ڈیولپمنٹ تو ہو، اس کی گرومنگ تو ہوئی بھی ہو، وہ اس چیز کو ابزارب کر سکے کہ میں ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں۔ ہم جو 8 بجے اٹھا کے اس کو بھیج دیتے ہیں، بیچارہ رو دھو کے پھر 12 بجے واپس آتے تھے، 4 گھنٹے کے لیے آپ نے کون سی اس کے اندر سائنٹیفک لاجیکل تھنکنگ اس کے اندر ایسے ڈیولپ کر دینی ہے جو آپ خود نہیں گھر پہ اس کی کر پا رہے ہیں۔ تو پھر ہوم سکولنگ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 6 سال تک پھر بچے کو ہم گھر پر ہی رکھیں، گھر پر ہی پڑھائیں، یہ ساری باتیں بھی سکھائیں، لیکن پھر وہ پیرنٹس جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر وہ کیا کریں؟ لیکن جو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جو سائنٹسٹ آئے تھے ان کے پیرنٹس کے PhD اسکالرز یا ڈاکٹرز تھے؟ نہیں تھے نا۔ پیرنٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی ایک فارمولا نہیں ہے، کوئی میتھس کی سبٹریکشن یا ایڈیشن نہیں ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ اپنے دیکھیے پوری دنیا میں 70 ارب لوگ رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک فارمولا تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نا۔ پیرنٹنگ تربیت ہے، ہاں آپ اس کے لیے سپورٹیو آئیڈیاز ضرور لے سکتے ہیں، آپ چیزوں کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ آپ نے کس طرح سے ہوم سکولنگ کروانی ہے۔ بہت سے پیجز ہیں، کیمبرج ورک شیٹس پیج ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے سکولنگ کیسے کروانی ہے، آپ نے بھیجنا کیسے ہے، آپ نے کیا کیا چیزیں کروانی ہیں۔ تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ گھر بیٹھ کے کہیں کہ ہم پیرنٹس ہم نہیں کر سکتے، آپ 3 جابس کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام لگے پڑے ہیں کہ جی ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں چلے جائیں، اچھا کھانا کھا لے، کوئی نائکی ایڈیڈاس پہن لے، بھائی اس کو اس ٹائم پہ آپ کی ضرورت ہے، اس کو ابھی فی الحال نائکی اور ایڈیڈاس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کریں گے، سینس بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا برانڈ کانشیس بنا رہے ہیں۔ دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ بچے کو نا آپ کی ضرورت ہے،
मदर या पेरेंट में से किसी एक बच्चे की उनकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की नहीं है कि आप जॉब भी करते रहे और आप अपने बच्चे को ना देखें। हम लोगों ने ना एक ये चीज़ की है कि जैसे स्कूल्स को हम लोगों ने सपोर्टिव डिटेल्स बना लिया, एक आउटसोर्स बना लिया कि सुबह के टाइम हमने एक आउटसोर्स ढूंढ लिया जी स्कूल, और फिर शाम में जो बच्चे ने एक्टिविटीज आपके साथ करनी तो उसका हमने अल्टरनेटिव आउटसोर्स बना लिया एकेडमीज। मतलब माँ बाप ने एक और माँ बाप इकट्ठा कर लिया, वो स्कूल्स और एकेडमी की सूरत में इकट्ठा कर दिया। आप माँ बाप को कभी भी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। लेट्स सपोज देखिए, रिप्लेसमेंट की भी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। मैं हूँ, मेरी मदर है, काम करती है, उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने एक मेड रख ली, रिप्लेसमेंट हो गई, उनकी जगह पे उसने काम कर दिया। लेकिन बच्चों की तरबियत को आप किसी भी आउटसोर्स से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। जो आपने करवाना है वो आपने ही करवाना है, और आपने अपने बच्चे को देखना है। फिर बाद में जो आपको पता है बहुत से इश्यूज होते हैं कि इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है बच्चों की पेरेंट्स के साथ, बाद में बन नहीं रही होती है, बॉन्डिंग नहीं हो रही होती है। देखिए उसकी रीजन यही कि आपने जब उसके साथ बॉन्डिंग बनानी तब आपने तोड़ दी, तब आपने उसको 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया सीखने के लिए, और वो चीजें सीखने के लिए जो अभी उसके लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इन अर्ली एज अब होम स्कूलिंग के फवायद आपने बताए कि फिर बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ नुकसान भी हैं कि फिर बच्चे जिस तरह से हम बाकी बच्चों को देखेंगे वो माशरे में उस टाइम घुल मिल गए होंगे, सोशलाइज कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ों को उन्हें आइडिया हो गया होगा, तो ये नहीं होगा कि हम लोगों के बच्चे फिर थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे अगर हम सिर्फ उन्हें घर में ही रख के तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं। अनवर साहब, स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं ना, वो स्कूल जाने वाले बच्चों से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, वो किसी सिलेबस पैटर्न टाइमिंग को फॉलो ही नहीं करते। उनका जो विजन है वो ज्यादा ब्रॉड है, और वो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर होते ही नहीं है। जब आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता तो आप ज्यादा सीखते हैं। और वो बच्चे जो होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं, ये स्टडीज कहती हैं कि वो ज्यादा डेवलपमेंट उनकी क्रिएट होती है, वो ज्यादा इफेक्टिवली हर चीज को आंसर कर सकते हैं, रादर देन वो किड्स जिनको सिर्फ आप एक मखसूस पैटर्न दे देते हैं कि बस इसका जवाब इतना सही और आपने इतना सही लिखना है। और सोशलाइज की आपने बात की, मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के साथ वो पिकनिक्स पे जाते हैं, मूवीज देखते हैं, रीडिंग राइटिंग की उनकी गेम्स होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की गेम्स वो अपने घर में अपने बच्चों को खुद करवाती हैं, तो उनको तो वो तो सबसे ज्यादा सोशलाइज हो रही है बल्कि इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक कुछ करिकुलम जो आप भी डिज़ाइन करती हैं उसमें किस तरह से चीज़ों से आप हेल्प ले रही हैं? एआई के थ्रू भी क्या उसमें हेल्प ली जा रही है? क्योंकि नेबरहुड कंट्री में भी हम देख रहे हैं कि वो एआई का हिस्सा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने स्टेम लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा ही छोटे बच्चों का सिलेबस बनाने में। हम लोगों को था कि हम लोगों ने सिर्फ ABC 1-2 डिज़ाइन नहीं करना, हमने दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो उसके अंदर डाली, जिसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट को ले ले, म्यूजिक को ले ले, बॉडी मूवमेंट्स को ले ले, बिहेवियर को ले ले। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ हमने ज़्यादा फोकस किया कि जब बेबी स्कूल जाएगा तो वो चीज़ों के लिए रेडी हो, हर चीज़ के लिए उसके डेवलपमेंट जो है वो हुई भी हो। हम लोग कैमरेज सिलेबस को फॉलो अप तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली अभी जो जर्नल चीज़ें दुनिया में चल रही हैं जिसकी ज़रूरत है, हमने उसको ज़्यादातर जो है वो अपने जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, एटिकेट कैसा होना चाहिए, टेबल मैनर्स आने चाहिए, हम सिर्फ कोई घर में आए तो आप उसको GINO कर सको, कोई हालचाल पूछ सको। हमारे तो बच्चे ऐसे हो गए कि घर आते हैं तो कहते नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मिल नहीं सकता। वो ये क्या पढ़ रहा है जो मिल ही नहीं सकता किसी को, जिसको यही नहीं पता कि मैंने इस्लाम दुआ कैसे करनी है। आप तरबियत, आप सिर्फ एजुकेशन सिर्फ प्रेशराइज सोसाइटी के प्रेशराइज होकर करवा रहे हैं। और ये तो देखने में भी आया कि बच्चे सिर्फ प्रेशराइज्ड ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बच्चे प्रेशराइज्ड हैं तो वो एक चीज को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलिंग के कितने मसले हैं जो आप सुनते हैं, लेकिन आप इस मसले को पर्सनली तौर पे अपने बेबी का मसला खुद हल कर सकते हैं। वो बहुत आसान है, वो कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप कह दें कि हमने सारा कुछ आउटसोर्स जो एक नया अम्मा अब्बा हमने क्रिएट किया है सिर्फ उसी को ही कहना, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर जो आती है, चले हम 6 साल पर ही आ जाते हैं कि 6 साल की एज में भी जाके जब हमें स्कूल की सिलेक्शन करनी है, वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है। हमारे यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक मदरसा सिस्टम है, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जिसमें कैम्ब्रिज है, जिसमें ऑक्सफोर्ड है। तो इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। माँ बाप, मैं आउटडेटेड तो नहीं कहूँगा, आउटडेटेड शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है कि ऑक्सफोर्ड क्या है, कैम्ब्रिज क्या है, A लेवल, O लेवल, मैट्रिक, भेजना कहाँ है बच्चे को।
اچھا بیسیکلی بہت سے پوائنٹس ہیں جب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیج رہے ہیں. لاسٹ والا بہت امپورٹنٹ ہے اور میں آپ کو سلیبس کا بھی بتاؤں گی. سب سے پہلے تو آپ نے لوکیشن دیکھنی ہے. دیکھیں ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا دور اسکول ہوگا نا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا. جیسے ہمارے اما ابا بتاتے تھے 100 کلومیٹر دور چل کے ہم چلتے تھے اور جاتے تھے اور ہم اسکول جاتے تھے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ لوکیشن کنوینئنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کے بیبی نے روزانہ آنا ہے, آنا جانا ہے, روزانہ جانا ہے, ایکسٹرا فٹیگ نہیں ہونی چاہیے, ایکسٹرا فٹیگ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. کریکولم جو ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے اس اسکول کے, کوالیفیکیشن کیا ہے ٹیچرز کی, اور سب سے امپورٹنٹلی وہاں پہ زیادہ ایج کے ٹیچرز تو نہیں ہیں. جہاں پہ زیادہ ایجڈ ٹیچرز ہوتے ہیں سوری ٹو سے ان کی بانڈنگ چھوٹے بیبیز کے ساتھ اس طرح کی ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی. ان کا وہ پیشنس لیول ہوتا ہی نہیں ہے. ینگ ٹیچرز ہونے چاہیے اور وہ ٹیچرز ہونے چاہیے جن کے کنٹینیوسلی سیشنز ہو رہے ہیں, جن کو سکھایا جا رہا ہے. ٹیچر کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی ٹیچر کی ضرورت ہے, ہر کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی سکھایا جانا چاہیے کہ آپ نے بیبیز کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. تیسری چیز سیفٹی کیا ہے اسکول کی, سیکیورٹی سسٹم کیا ہے بچوں کے لیے. چوتھی چیز کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ 10,000 والا اسکول افورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ 10,000 والا اسکول ہی جائیں. آپ لوگ کھینچا تانی